اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے یہ ہے ہرن مینار۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 97 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے ناصر زیدی اور سبق کا نام ہے یہ ہے ہرن مینار۔ شہروں کے شہر لاہور سے گھنٹے سوا گھنٹے کے فاصلے پر ایک مشہور شہر آباد ہے، شیخو پورہ۔ یہ شہر شیخو بابا یعنی بادشاہ سلیم یا شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے نسبتی نام کی وجہ سے شیخو پورہ ہے۔ شیخو پورہ سے 4 کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب ایک بہت وسیع و عریض گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں جہانگیر شکار کھیلنے کے لیے آتا۔ تذکرہ جہانگیری نامی بہت عظیم و ضخیم کتاب میں درج ہے کہ جہانگیر نے ایک زندہ ہرن 31 مارچ 1607 بروز منگل کو جو ہی پکڑا، وہ اسی وقت سے بادشاہ جہانگیر سے مانوس ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے شفقت بھرے احساس نے اور بے پایاں پیار نے ہرن کو بادشاہ کا گرویدہ بنا لیا۔ بادشاہ بھی ہرن سے خوب محبت کرنے لگا۔ شہنشاہ جہانگیر کی اس پالتو ہرن سے وفاداری بھری محبت نے ہرن کو سارے عالم میں ممتاز کر دیا۔ ہرن سے خصوصی لگاؤ کی خاطر اس شکارگاہ میں آئندہ کے لیے کسی بھی ہرن کا شکار شاہی حکم سے ممنوع قرار دیا گیا۔ شہنشاہ جہانگیر کی محبت سے سرشار اس ہرن کا نام تاریخی کتابوں میں منسراج بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ ہرن قضائے الہی سے مر گیا تو جہانگیر بادشاہ نے اس شاہی ہرن سے اپنے خصوصی پیار اور اپنی بے پناہ محبت کو لازوال حیثیت دینے کے لیے منسراج ہرن کی قبر پر ایک پرشکوہ مینار تعمیر کروایا۔ اس یادگار مینار کی خوبصورت تعمیر پر اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کی رقم خرچ ہوئی۔ یہ مینار آج بھی برقرار ہے اور ایک شہنشاہ کی اپنے پالتو جانور سے محبت کی لافانی یاد لوگوں کو دلاتا رہتا ہے۔ مینار کے اندر ہرن کی قبر پر ایک پتھر کا ہرن نصب کیا گیا ہے جو شاید اس پیکر خوبی کی شبیہ ہو۔ 1607 سے 1620 تک یعنی 13 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والے اس ہرن مینار کی اونچائی 130 فٹ تھی، جو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اوپر کی منزل گر جانے کے سبب کم ہو کر 110 فٹ رہ گئی ہے۔ مینار کے اندر چکردار سیڑھی کے 108 زینے ہیں۔ کبھی سیاح ان زینوں پر چڑھ کر اوپر مینار تک جاتے ہوں گے، مگر اب ایک لوہے کا بڑا سا تالا آہنی گیٹ پر لگا ہوا ہے جو خاصا زنگ آلود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدت سے یہاں کوئی آیا گیا نہیں۔ چبوترا یا مینار کا خوبصورت پلیٹ فارم ملحقہ گاؤں کے کسانوں کے ٹریکٹروں کی زد میں ہے۔ مینار خستہ ہوتا جا رہا ہے اور مرمت یا تزئین و آرائش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اگرچہ یہ محکمہ آثار قدیمہ اور دی ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی نگرانی میں ہے۔ ٹورازم والوں کی طرف سے آویزاں اس زنگ خوردہ پرانے بورڈ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مینار کی تعمیر کے بعد 22 اپریل 1634 کو معمار عجائب مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنے 3 روزہ قیام کے دوران مینار سے متصل بالکل اس کی سیدھ میں ایک 12 دری کی تعمیر کا حکم دیا، جس پر اس زمانے میں 80,000 روپے لاگت آئی۔ اس 12 دری کے ارد گرد اگر ایک تالاب ہے جس کی چوڑائی 750 فٹ اور لمبائی 890 فٹ ہے۔ اس تالاب میں پانی کی فراہمی کا انتظام دریائے چناب سے کیا گیا ہے، جو دوسرے استعمال کے علاوہ 12 دری کے باکمال نظام ہواداری کو مسلسل ٹھنڈک پہنچانے کا سبب ہے۔ مینار کو دیکھنے کے لیے آنے والے مقامی لوگوں یعنی پاکستانیوں سے 10 روپے فی کس، جبکہ بیرون ممالک کے سیاحوں سے خطیر رقم فی کس انٹری ٹکٹ وصول کی جاتی ہے۔ تالاب میں کشتی رانی کے 30 روپے 2 افراد کی گنجائش والی کشتی کے 15 منٹ تک کے لیے مقرر ہیں۔ 1607 میں جہانگیر نے شیخو پورہ شہر کی بنیاد رکھی۔ لاہور دارالحکومت تھا۔ شکار کے لیے لاہور سے 25 میل کے فاصلے پر جس جگہ کا انتخاب کیا اس کو جہانگیر نے اپنے نام پر پہلے جہانگیر پورہ کا نام دیا، پھر یہ جہانگیر پورہ آہستہ آہستہ شیخو پورہ ہو گیا۔ وجہ پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ جہانگیر کو بچپن میں پیار سے شہنشاہ اکبر شیخو پورہ کہہ کر پکارتے تھے۔
ہر ملک میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی مینار پایا جاتا ہے۔ یہ مینار مختلف یادوں سے یا واقعات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں سب سے عظیم مینار مینار پاکستان ہے، جو سابق منٹو پارک اور حال اقبال پارک میں واقع ہے اور جدوجہد آزادی پاکستان اور پھر اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک عظیم اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اٹلی کا مشہور پیسا ٹاور ہے، جو کہ بھارت کا قطب مینار ہے، سمندروں میں راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے مینار ہے، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار مینار ہے، لیکن ایسا مینار دنیا میں کہیں بھی نہیں جو کسی پالتو جانور کی یاد میں بنایا گیا ہو۔ ہرن مینار کی یہی انفرادیت ہے جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو کھینچ کر شیخوپورہ لاتی ہے اور ہرن مینار دکھاتی ہے۔ یہ مینار اپنے دور کے مزدوروں کی محنت اور ان کے جذبہ تعمیر کی بھی روشن مثال ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنگل میں منگل کی مثال اس مینار کو کیسے اور کس طرح اس خوبی و خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں آج بھی حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ کسی تصویر کے لیے تو مصور کے ہاتھوں کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ بقول شاعر، اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں، خوب تصویر بنائی میرے بہلانے کو۔ ہرن مینار کے لیے اس کے معمار کو تعمیر پر لگانے والے شہنشاہ کو لفظوں کا خراج عقیدت ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو لیجئے یہ بھی سن لیجئے، جہانگیر کون تھا؟ مغل اعظم شہنشاہ اکبر کو حکمرانی کرتے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے، تب اس کی ایک چہیتی ملکہ رانی جودہ بائی کے ہاں منتوں مرادوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام شہنشاہ کے مرشد شیخ سلیم چشتی کے نام پر سلیم رکھا گیا۔ یہی شہزادہ سلیم آگے چل کر نور الدین محمد جہانگیر شہنشاہ سلطنت کہلایا۔ اکبر کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی جھولیاں بھر دیں، قید خانوں سے سارے قیدی رہا کر دیے گئے۔ بیٹا 5 مہینے کا ہوا تو بادشاہ اکبر آباد موجودہ آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر شریف گیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ جہانگیر بہت انصاف پسند اور عادل بادشاہ تھا، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں عدل جہانگیری کے قصے خاصے مشہور ہیں۔ اس نے ایک 30 گز لمبی زنجیر تیار کرائی، جس میں ایک گھڑیال بندھا ہوتا تھا۔ بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچانے والے فریادی جب اس زنجیر عدل کو ہلاتے تو گھڑیال بج اٹھتا تھا اور بادشاہ خود جھروکے میں آ کر پوچھتا تھا، کون ہے فریادی، کہاں ہے فریادی؟ اس عمل سے جہانگیر لوگوں میں بہت مقبول ہو گیا تھا۔ جہانگیر کو خوبصورت مقامات اور مناظر فطرت سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ تقریباً ہر سال گرمیوں کا موسم کشمیر جنت نظیر میں گزارتا تھا۔ ڈرائنگ اور پینٹنگ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ آرٹسٹوں اور فنکاروں کی بہت قدر کرتا تھا۔ شعر و شاعری اور موسیقی کے ساتھ ساتھ اسے فن تعمیر سے بھی خاصا لگاؤ تھا۔ اس کی بنوائی ہوئی عمارتوں میں ایک ہرن مینار ہی کیا، آگرہ میں اعتماد الدولہ کا مقبرہ اور سکندرہ میں مغل اعظم شہنشاہ اکبر کا مقبرہ بھی قابل دید اور قابل داد ہے۔ اکبر کے مقبرے کا ڈیزائن، جو مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جہانگیر نے خود بنایا تھا۔ تو اس سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں دراصل ہم لوگوں نے ہرن مینار کی افادیت اور اس کی تعمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے کس موقع پر اس مینار کی تعمیر کی گئی، لیکن اس مینار کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے ملک پاکستان کا مشہور ترین مینار پاکستان ہے، لیکن ہرن مینار کو انفرادیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ کسی جانور کی یاد میں کوئی مینار تعمیر کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ ایک اپنی پہچان آپ ہے اور اس میں اس کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انفرادیت، ذاتی خصوصیت، آہنی لوہے سے بنا، پرشکوہ، شان و شوکت والا، تبر، کلہاڑی، تفنگ، توڑے دار بندوق، تیغ، تلوار، چہیتا، لاڈلا، خراج تحسین، تعریف کرنا، خستہ، خراب حالت، خطیر، بڑا، زنجیر عدل، انصاف مہیا کرنے والی زنجیر، شبیہ، تصویر، قابل دید، دیکھنے کے قابل، قضائے الہی، طبی، موت،
گرویدہ چاہنے والا، مانوس مرغوب، متصل جڑا ہوا، معمار بنانے والے، محلہ آثار قدیم، پرانی عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے والا محکمہ، ممنوع منع کیا گیا، منت مانی نظر ماننا، وسیع و عریض کھلا۔ تو اس سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔